السلام علیکم. پہلے آپ یہ فوٹو اور ویڈیوز دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ پہ بارش ہو رہی ہے. وہاں پہ خانہ کعبہ کے اعتراف میں ایک بہت ہائٹ والی یعنی لوگوں کے 5 فٹ سے زیادہ 7, 8 یا 10 فٹ کی ایک دیوار کے جیسا بنا دیا گیا ہے. اور اس ویڈیو کو بہت سارے چینلوں نے اسے اپلوڈ کر کے بتاتے ہیں کہ ابھی یہ قیامت کی نشانی آ گئی. یہ کعبہ کے چاروں طرف دیوار بنا دیا گیا اور لوگوں کو اندر داخل نہیں کیا جا رہا ہے، اور لوگ حجر اسود کو نہیں چوم پائیں گے اور خانہ کعبہ کو نہیں چھو پائیں گے. تو اسی طریقے کا بہت ساری بات سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ واقعی میں کیا چیز ہے اور یہ کیوں بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے علی بھائی کی ویڈیو دیکھ لیجئے خانہ کعبہ کے بارے میں، وہ کیا بتاتے ہیں. کیا غلاف کعبہ پر اتنا پیسہ لگانا درست ہے؟ غلط ہے. میرا تو بہت پہلے کلپ آیا ہوا ہے کہ کیوں پیسہ ضائع کر رہے ہیں غلاف کعبہ کے اوپر. اتنا ظلم ہے. یعنی سونے کی تار کے ساتھ آپ اس پہ ملینز آف ڈالر لگا کے اور اینڈ پہ کیا کرتے ہیں، غریبوں میں نہیں بانٹتے. چلو یہ ہونا کہ بعد میں بھی جو غلاف کعبہ کے ٹکڑے ہیں وہ بھی حکمرانوں کو گفٹ کر رہے ہوتے ہیں. سر، اس پیسے کے ساتھ آپ غریب بندوں کی مدد کر سکتے ہیں. اگر یہ سونے کی تار سے تو صحابہ کرام کرتے، تو آڈے کول تے سونے ہی کوئی نہیں ہے. جن کو سال ہر سال بلینز آف ڈالر کا جو ہے وہ جزیہ ملتا تھا رومن امپائر سے، اور پرشین امپائر کے خزانے ان کے قبضے میں تھے، ان کے لیے مسئلہ تھا وہ غلاف کعبہ پوری سونے کی تار کا بنا دیتے. ان کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی تھی. وہ فضول خرچیاں نہیں کرتے تھے. یہ تو پھکی ہے ناستے کہ صحابہ غریب نہیں سن، تو آڑے تو زیادہ امیر سن. وہ گنبد بھی سونے کا بنوا دیتے جو آپ نے 650 سال بعد جا کے رکھا ہے. حالانکہ گنبد کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. قبۃ الصخرہ جو ہے، جو ڈوم آف دا راک ہے، وہ گولڈن کلر کا ڈوم، وہ صحابہ کرام کی زندگی میں عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا اس نے بنوایا تھا. تو وہ ایک ڈوم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن ان کو پتا تھا. مسلم شریف میں آج ہمیں حدیث پتہ ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. تو اس لیے انہوں نے یہ حرکت نہیں کی ہے، ورنہ وہ اس وقت یہ کر سکتے تھے. تو سوال کیا تھا؟ کیا غلاف کعبہ پہ غلاف کعبہ سے مجھے بات یاد ہے، یہ سب فضول خرچی ہے. بالکل غلاف کعبہ سادہ ہونا چاہیے. البتہ غلاف کعبہ سنت ہے. یعنی مشرکین عرب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت خانہ کعبے کی رسپیکٹ کے لیے کالا غلاف چڑھاتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے. نبی علیہ السلام نے اسی کو کنٹینیو رکھا ہے، لیکن سمپل غلاف. یہ جو ہے نا، اب تو اس سے بھی آگے انہوں نے بادشاہوں کے نام لکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر. آپ صرف آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان بادشاہوں کے نام بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. بادشاہوں کے نام لکھنے کا کیا تک بنتا ہے غلاف کعبہ کے اوپر؟ آپ نے لکھنا ہے صحابہ کرام کے نام لکھیں، ٹھیک ہے. پھر خانہ کعبے کے بڑے بڑے دروازوں کے نام وہ کنگ فہد ڈور اور کنگ عبدالعزیز اور یہ رکھیں. میں یار صحابہ کرام کے نام رکھیں، اہل بیت کے رکھیں، ٹھیک ہے، اور محدثین کے ناموں کے اوپر رکھیں جن کی کو کنٹریبیوشن ہے دین کے لیے. بالکل یہ صحیح بات ہے. کیا غسل کعبہ کے لیے عطر کا استعمال درست ہے یا پھر زمزم سے غسل دینا چاہیے؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ زمزم سے ہی مرحلہ دیتے ہیں، عطر اس میں مکس کرتے ہیں. وہ زمزم سے ہی غسل دینا چاہیے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب شب معراج لے کے جانے لگے تھے تو جنت سے تشت لایا گیا، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرا سینہ چاک کیا، حضرت جبرائیل نے میرا دل نکالا اور اس کو اس سونے کے تشت میں جو جنت سے آیا تھا اس میں رکھ کے زمزم کے پانی سے دھویا. تشت آیا جنت سے، پانی زمزم ہی. سر، پانی جنت نہیں آیا. یہ زمزم بہت بڑی نعمت ہے. اور اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا ریموو کیا گیا اور کہا گیا یہ دنیا کا حصہ تھا. پھر دوبارہ سے سلائی کر دی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ کے سینے پہ وہ جو بائی پاس آپریشن ہوا تھا نا، اس کے باقاعدہ آپ کے سلائی کے نشان دیکھے ہوئے ہیں. وہ اس طرح نہیں جڑ گیا تھا کہ معجزانہ طور پہ جڑ گیا، بلکہ وہ سلائی کے نشان آپ کے یعنی سینے مبارک پہ موجود تھے. جب آپ یعنی قمیض ایسے اتارتے تھے یا کبھی چادر، تو وہ صحابہ کرام نے وہ نشان پوری سلائی کے دیکھیں جو حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھوں سے کر کے جوڑا ہوا تھا. تو وہ زمزم سے تھا. تو زمزم جیسا تو پانی کوئی نہیں ہے. غلاف کعبہ جو خانہ کعبہ کو جو غسل دیا جاتا ہے نا، وہ زمزم کے اندر مرحلہ عطر مکس کر کے دیا جاتا ہے. تو زیادہ نہ مکس کریا کرو سر، بہت فضول خرچی ہے. تھوڑا جا کر لو، خیر ہے. اور یہاں پہ قبروں پہ بھی عطر سے دیا جاتا ہے. یہ اسی کو کاپی کیا گیا نا. وہاں غلاف کعبہ چڑھتا ہے، یہاں قبروں مزاروں پہ قبروں پہ چادریں چڑھتی ہیں. تو یہ وہ
اور جب ہم سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی شرک کتوں ہو گیا جی, اللہ دی کوئی قبر ہے, یہ تو بزرگوں دی قبر ہے, وہ کہانیاں کراندے ہو اللہ دے بندے ہو. بات یہ ہے کہ جو رسپیکٹ اللہ اور اس کے رسول کی ہے وہ آپ نہیں کروا سکتے. شرک کی نہیں ہم بات کرتے, یہ بدعت ہے. آپ وہ کیوں ویل کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام اپنا پسینہ مبارک صحابہ کو دیتے تھے, صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے, خوشبو کے لیے. تو آڈے بزرگاں دے پسینے کی تو بہت آمدی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام تو نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک اور وضو کا دھون بخاری مسلم میں آتا ہے اپنے جسم پہ ملتے تھے. آپ اپنے بزرگوں کا ملیں گے, ویسے مل بھی لیندے جے کدھر میرے متھے نہ لگی ہو مل دے ہو نا جڑے وہ بھی غلطی کر دیو. بس تھوک چٹیا کرو, نال ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب تے چڑھایا کرو تاکہ اسی گوریاں نو دسیے کہ اے جنے اے بدتی مسلمان نے, اے ساڈے لے مسلمان نہیں نے, اے کلمہ گو مسلمان نے. ٹھیک ہے. صحیح. ہماری مساجد میں جو خوبصورتی کے اوپر لاکھوں روپیہ اور میناروں پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, کیا یہ حلال ہے؟ ٹوٹلی حرام ہے جی. بخاری مسلم میں قیامت کی نشانیوں میں سے, ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ فخریہ مساجد بنوائیں. آپ گاؤں ایریا میں دیکھیں, جٹوں کی مسجد لادا ہے, رائیوں کی لادا ہے, مغلوں کی لادا ہے. اور یہاں پہ بھی, یہاں میں آپ کو ایک مسجد بتاؤں, وہ مسجد ٹوٹلی اس مسجد کے اندر نا ہارڈلی 50 نمازی آتے ہیں, لیکن ساتھ منار جو ہے وہ 15-16 لاکھ آج سے 10-12 سال پہلے انہوں نے جنی کی مسجد ہے نا اوڈا ہی بڑا منار نال کھلایا ہوا ہے. فضول خرچی صرف یہ بتانے کے لیے کہ منار والی مسجد ہے جی. کہتا جی دوروں پتہ لگ جائے, اور سر منار دیکھ کے کوئی مسجد میں نہیں آتا, آپ کے سپیکروں کی آواز ہی ماشاءاللہ کافی پہنچانے کے لیے. اتنے بڑے منار بنانے کی اور پیسے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسجد کے ٹوائلٹ اچھے بنائیں, مسجد ایئر کنڈیشن کریں, قالین اچھے, یہاں پہ پیسہ لگائیں. منار کے تو کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ اتنا زیادہ پیسہ اس کے اوپر لگا دیا جائے. چھوٹے چھوٹے منار آپ نے بنانے ہیں چھت کے اوپر, چھوٹے بورڈ, ایک صرف ڈیکوریشن کے طور پہ, یا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسجد ہے وہ ٹھیک ہے. اتنا اونچا مینار 100 فٹ, ایک بنا ہے 90, دوسرا 100 بنا جاتا ہے, تیسرا 110 بناتا ہے. بالکل فضول ہے. اور یاد رکھیں مسجد کے اندر, جو مسجد کے اندر یہ جو آرائش کرتے ہیں نا, یہ بھی حرام ہے. کئی احادیث اس پہ گواہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا. اس سے بڑھ کے تو یہ ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے, آپ نے ایک دفعہ ایک منقش چادر پہنی تھی تو آپ نے نماز کے بعد وہ اتار دی, اور حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ چادر مطلب اس نے مجھے نماز میں مشغول کر دیا. ایک اور حدیث بخاری مسلم میں آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, سامنے کوئی پردہ لٹکا ہوا تھا جس پہ کوئی نقش و نگار پڑے تھے, آپ کی اچانک نظر پڑ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ریموو کرو, اس نے میری نماز میں مجھے مشغول میں توجہ. تو یہ جو کچھ مسجدوں کے اندر انہوں نے درباری بنا دیا مسجد کو, کس قسم کے رنگ اور شیشے لگائے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے تبلیغی جماعت کی مسجدیں بالکل سادہ ہیں. رائیونڈ مرکز میں چلے جائیں یا کئی تبلیغی جماعت کی جو مسجدیں ہونا اوریجنل جماعت کے مراکز, زکریا مسجد پنڈی چلے جائیں, صرف سفیدی ہوئی ہوگی سر, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ کو لگے گا آپ کوئی 700-800 سال پرانی کسی مسجد میں آ گئے, بار بھی انہوں نے سادہ ہی کام کیا ہوگا. یا آپ جیلم والی مسجد میں چلے جائیں, ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, پرانے زمانے کی جو ٹائلیں ہیں وہ ابھی تک وہی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں زمین میں, جو اینٹ نما ٹائلیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, سادگی ہونی چاہیے. علی بھائی آج کا آخری سوال ہے. شکر الحمدللہ. علی بھائی, مولانا طارق جمیل اور مولانا طاہر القادری کا حضرت معاویہ ابن سفیان کے بارے میں کیا موقف ہے, ذرا تفصیل سے بتا دیں. جگہ سوال آخری رکھا جائے کیونکہ کتمان حق حرام ہے. اور پلیز اپنا عقیدہ ہی بتا دیں. اپنے ہی بتاتا ہوں. فرقہ واریت کے لعنت سے بالاتر ہو کر. جی, فرقہ واریت کے لعنت, کتمان حق میرے بھائی یہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث میں آئے نا وہ آپ چھپائے نا تو اس پہ لعنت ہے. کوئی اپنے عقیدے چھپائے بیٹھا ہوا ہے, اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ جی اے اندر ہے کہندا جی باہر ہے کہندا جی. یہ کوئی دین نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کیا عقیدہ ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کا کیا عقیدہ ہے, یہ وہ خود ہی جواب دیں. باقی جو ان کی ویڈیوز سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو مطلب ظاہر ہے کہ حضرت علی کو حق میں مانتے ہیں اور حضرت علی کے مخالفین کو پولیٹیکل ٹرم میں باغی مانتے ہیں. باغی سے مراد کافر یا اسلام سے خارج نہیں. وہ حدیث ہے نا بخاری کی, تقتلک فئۃ الباغیہ 2812, کہ اے مار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. باقی جو میرا عقیدہ ہے میں نے بارہا اپنے پمفلٹوں میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہم ان کو صحابی مانتے ہیں لیکن غیر نبی مانتے ہیں اور معصوم نہیں مانتے. جو ان کی غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں ہیں, ان کی وجہ سے امت آج تک سفر کر رہی ہے. اور باقی اس بنیاد کے اوپر ان پہ لعنت کرنا حرام ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنا حرام ہے. وہ کلپ آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے کھول کے چیزیں بیان کر دی ہیں. یہ عقیدہ ہے. باقی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو لا کے حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی کی صف میں لا کے کھڑا کر دیں زبردستی, تو
تو سر وہ تو آپ کے بزرگ بھی تیار نہیں ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے بھی نعرہ حق 4 یار ہی لگایا, حق 5 یار نعرہ کوئی نہیں ہے. خلافت راشدہ حق 4 یار ہی کہتے ہیں, وہ 4 ہی یار ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور ایک اور میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, حضرت معاویہ خلیفہ راشد سوالیہ نشان. تو وہ ملک ہیں, ملک ہیں, اور وہ ملک صاحب والے ملک نہیں, تو لیکن بادشاہ ہیں, مسلمان ہیں, کلمہ گو تھے, صحابی تھے. ٹھیک ہے, ہم اپنے ساتھ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں کرتے. بہرحال جو کچھ ان سے غلطیاں ہوئیں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں, میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں, اور ایک ڈیٹیل لیکچر ہے, میں وہ کوٹ کرتا ہوں, وہ ضرور دیکھیں. رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ 2 گھنٹے کے لیکچر میں نے کئی ایک ٹروتھ ریویل کر کے آلریڈی 2 گھنٹے میں عقیدہ ریکارڈ کروا دیا ہے. میرا عقیدہ وہی ہے جو بخاری و مسلم کی احادیث پڑھ کے ایک عام آدمی کو سمجھ آتا ہے, کہ وہ صحابی تھے, غیر نبی تھے, معصوم نہیں تھے, ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ غلطی کے اوپر تھے. باقی اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں صرف حضرت معاویہ کے بارے میں نہیں, ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے ان کے زمانے میں, یہ قیامت تک آنے تک, کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور پہلے میں نے جو ویڈیو دکھوائی تھی جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف, وہ یعنی اگر آپ کبھی بھی مسجد نبوی گئے ہوں تو وہاں پہ دیکھا ہوں گے جب جنت ریاض الجنہ کے اندر انٹری ہوتا ہے تو وہ موٹا یعنی بہت تھک والا ایک پلاسٹک کا یعنی دیوار کے جیسا وہ لگا دیتے ہیں لوگوں کو روکنے کے لیے. اسی طریقے کا وہ پلاسٹک کا کوئی میٹیریل ہے جو لگا دیے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائی نہ دے کہ اندر کیا چل رہا ہے. واقعی میں اندر جو ہے ابھی سروس کا کام چل رہا ہے, مطلب کوئی مرمت کا کام چل رہا ہے یا پھر کلر وغیرہ کا کام چلتا ہوگا. دیکھتے ہوں گے آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک طرف کا غلاف جو ہے اٹھی ہوئی ہے, تو وہ سروس چل رہا ہے. تو لوگ جو ہے ڈسکشن میں نہیں آئیں گے وہ طواف کرتے وقت میں, اور لوگ جو ہے کیمرہ وغیرہ ریکارڈنگ کرنے کے یہ ریکارڈنگ کریں گے. کوئی جو ہے اس کو خانہ کعبہ کا جو مطلب مٹی وغیرہ گرا ہوگا اس کو تورک کے طور پہ اٹھانے کے لیے یعنی بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. اس کے لیے چاروں طرف سے اس کو گھیر دیا گیا ہے, اور فور اے شارٹ پیریڈ مطلب تھوڑے دن کے لیے وہ گھیر دیا گیا ہے. وہ انشاءاللہ ریموو کر دیا جائے گا. اور لوگوں کے اندر یہ جو ویڈیو لوگ بنا کے بلیم کرتے ہیں کہ ابھی قیامت کی نشانی آ گئی, کعبے سے روک دیا گیا, یہ سارا کچھ غلط بات ہے, یہ سب کو یقین نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.